حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: من مات وهو حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات وهو حب آل محمد مات مغفورا، ومن مات وهو حب آل محمد مات مستكمل الإيمان. صلوات. سورہ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و سارائے کربلا. تمام تعریفیں سے ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص جو وحدہ لا شریک ہے، کہ جو ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے. وہ معبود و منعم حقیقی جو دل کی گہرائیوں میں موجود ہے، زبان پہ دعا آنے سے پہلے قبول کرنے والا، سوال سے زیادہ عطا کرنے والا، ہماری ضروریات کو ہم سے بڑھ کر جاننے والا اور عطا کرنے والا. اس نے جانا کہ انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو جو پہلا سب سے انسان زمین پہ اتارا وہ ہادی اتارا، اور جو آخری انسان زمین پہ رہ جائے گا وہ ہادی برحق ہوگا. اور اس ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی صاحب الزمان ہیں کہ جن کی انتظار میں اس وقت پوری دنیا موجود ہے. عزیزان گرامی، اس سال جو موضوع مجلس قرار دیا وہ عشق ولایت ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ظاہر اس مختصر ترین وقت میں جتنا ہو سکتا ہے اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے وضاحت پیش کر سکیں اور ہم اور آپ اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں. اور جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام کے عنوان سے قرار دیا، اس میں ارشاد ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں: من ماتا وہو حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت پہ اس دنیا سے گیا وہ شہید ہے. ومن ماتا وہو حب آل محمد ماتا مغفورا. جو محمد و آل محمد کی محبت پہ اس دنیا سے گیا وہ بخشیدہ ہوا ہے، بخشیدہ شدہ ہے، اس کی بخشش ہو چکی ہے. ومن ماتا وہو حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان. جو اس عالم میں اس دنیا سے گیا کہ حب آل محمد اس کے دل میں تھا وہ کامل ایمان اس دنیا سے گیا. بس عزیزان گرامی، جیسا کہ عرض کیا کہ اس سال موضوع مجلس عشق ولایت ہے گا، اور اس عشق ولایت کے حوالے سے دو چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہم توجہ سے اس چیز کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. عشق اگر دیکھا جائے، ہم مکتب تشیع کا اگر جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکتب تشیع کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے. اساس، بنیاد مکتب تشیع کی عشق ہے، محبت ہے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ کیوں عشق اور محبت کو بنیاد قرار دیا گیا؟ کہ جب تک آپ کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتے، جب تک آپ کسی سے دل کی گہرائیوں سے محبت نہیں کرتے، آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، آپ اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، آپ اس کو مان نہیں سکتے. تو پس عزیزان گرامی، اگر ہم مذہب اسلام کو دیکھیں تو واحد وہ مذہب ہے کہ جو باریک سے باریک چیزوں کا بھی ذکر کر رہا ہے. کہ جیسے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ ہر خوشگوار جو دنیا میں موجود ہے اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. تو کیسے ممکن ہے وہ مذہب، وہ اسلام
کہ جو ہر چیز کو بیان کر رہا ہے انسان کے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں کو بیان نہ کرے. وہ مذہب جو کھانے پینے کے آداب بتا رہا ہے، وہ مذہب جو سونے جاگنے کے آداب بتا رہا ہے، وہ مذہب جو لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کے آداب بتا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرو، بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرو، شوہر کے ساتھ کیسے سلوک کرو. کیسے ممکن ہے وہ مذہب اس موضوع عشق کو تشنا چھوڑ دیتا. بس ہم دیکھتے کہ اس کو، اب میں اس چیز کو ضرور آپ کے سماعتوں کے نظر عرض کروں گی کہ یہاں جب ہم لفظ عشق استعمال کرتے ہیں عزیزان گرامی، مراد عشق ظاہری نہیں ہے، مراد عشق مجازی نہیں ہے، مراد عشق حقیقی ہے. وہ عشق جو انسان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے، وہ عشق جو انسان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے، معراج پہ لے جائے، وہ عشق جو انسان کو اتنا مضبوط بنا دے، اتنا بہادر بنا دے کہ اس سے معجزات اور کرامات ظاہر ہونے لگیں. یہ سب عشق کی بدولت ہوتا ہے. تو بس عزیزان گرامی، پہلے ہمیں سمجھنا یہ کہ عشق ہے کیا، عشق کرنا کس سے ہے، عشق ہوتا کیسے ہے، عشق کیسے کیا جاتا ہے، اور جب کسی سے عشق کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا. بس مقدمہ آج کے مجلس مقدمہ قرار پائے گی، کیونکہ آج پہلی محرم ہے. انشاءاللہ آئندہ کے مجالس میں مزید اس پہ گفتگو ہماری رہے گی، لیکن آج دل یہ چاہا کہ تھوڑا سا عشق کو وضاحت کر دی جائے تاکہ کچھ ابہامات جو ہمارے یہاں اس حوالے سے رائج ہیں اس سے ہم دور رہ سکیں. اس لفظ عشق کو قرآن نے محبت، مودت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ عشق، تو کہا گیا کہ رحمت ہے، یہ کہا گیا مودت ہے، یہ محبت ہے، یہ اور اس کا وجود بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی چیز کو عرفا نے اور زیادہ خوبصورت انداز سے بیان کیا. عرفا کے نزدیک فرماتے کہ عشق یعنی کیا. کنز العمال کی روایت آپ کی سماعتوں کے نظر عرض کرتے چلیں کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں من عشقا و کتما و عفا و ماتا، جس نے عشق کیا، اس کو پوشیدہ رکھا اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، وہ اس حالت میں مر گیا، ماتا شہیدہ، اسے شہادت کی موت نصیب ہو گئی. یعنی کیا، وہ عشق الہی سے سرشار تھا اور اس نے اس عشق کو اپنے اندر چھپایا ہوا تھا، کسی پہ ظاہر نہیں کیا تھا. اور جب وہ اسی عشق میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہوا تھا، اسی عالم میں اس کی موت ہو گئی. کہا ماتا شہیدہ، یعنی جو اللہ سے عشق کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے شہید ہے، جو محمد و علی محمد سے عشق کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے شہید. لیکن میں انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اس چیز کی وضاحت کروں گی کہ عشق کو کس طرح سے ہمیں ظاہر کرنا ہے، کیا ہمارا انداز اس عشق کے ظاہر ہونے کے لیے ہونا چاہیے. لیکن میں آج یہ ضرور آپ کی سماعتوں کے نظر عرض کروں گا جانے گاہ میں کہ پروردگار عالم نے اپنی کلام بلاغت نظام میں محبت کے لیے مختلف آیات کو بیان کیا ہے. کچھ آیات وہ ہیں جو انسان کی محبت کو بیان کرتی ہیں، یعنی انسان جب خدا سے محبت کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کچھ آیات وہ ہیں جس میں اللہ کی محبت کو بندوں کے لیے بتایا گیا، کچھ آیات وہ جس میں دونوں کی محبت کو بیان کیا. تو میں یہاں پہ عرض کرتی چلوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، معذرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت 165. ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو خدا سے شدت کے ساتھ، جسے ہم آج سادہ زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. جب کوئی خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے، ذات خدا سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اپنی ہر چیز راہ خدا میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو آگے کی آیات میں سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا کہ پھر وہ مہاجرین کو اپنی سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یعنی کیونکہ خدا سے محبت کرتے ہیں. اور جب خدا سے محبت کرتے ہیں تو ان کی ساری محبتیں خدا کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ بندگان خدا سے خدا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اور جب یہ محبت خدائی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی ذات اپنی نہیں رہتی، انسان کا مال اپنا نہیں رہتا، انسان کی اولاد اپنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان سب سے محبت کرتا ہے خدا کے سبب سے. اور جب خدا اس سے ان سب چیزوں کو طلب کرتا ہے تو وہ دینے کے لیے بغیر کسی پس و پیش کے تیار ہو جاتا ہے. تو کہا کہ پہلی قسم وہ ہے لوگوں کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اشد
حب اللہ، شدید محبت خدا سے۔ مجھے بھی یہاں پہ واقع حضرت بلال کا یاد آ گیا۔ آپ نے اکثر مجالس میں سنا ہوگا کہ کس طرح سے مکے کی گلیوں میں پتھر باندھ کر ان کو کھینچا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ شرک کی طرف آؤ، شرک کی طرف آؤ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو۔ لیکن آپ کیا کہتے؟ احد احد احد، یقیناً خدا ایک ہے۔ تمام تکالیف کے باوجود اس راستے کا کھینچا جانا، جسم سے خون کا بہہ جانا حضرت بلال کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ ذات واحد تھی جو تمام کائنات پر حاکم ہے۔ اس ذات واحد کی محبت کو، اس عشق کو انہوں نے اپنے اندر سمو لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی تکلیف نہیں رہی۔ اسی چیز کو اگر آج میں ہم آج کے دور سے تطبیق کریں، مثلا ہر دور کی بات ہے لیکن میں آج کے دور کی بات اس لیے کر رہی ہوں، ہم یہ کہتے کہ بھائی وہ لوگ تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، وہ تو اسلام کے دائرے میں آئے ہیں۔ ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ کتنی بڑی فضیلت اللہ نے حضرت بلال کو عطا کر دی، اس عشق کی وجہ سے جو انہوں نے خدا سے ظاہر کیا، کہ اسلام کا پہلا مؤذن حضرت بلال کو قرار دے دیا گیا۔ کاش میں اور آپ بھی ایسا بننے کی کوشش کریں، کاش میں اور آپ بھی خدا کے عشق میں ایسے گرفتار ہو جائیں کہ ہمیں نرم بستر پہ نیند نہ آئے۔ اس وقت میں جب تمام مخلوقات سو رہی ہو، ہم اٹھیں، تاریکی شب میں وضو کریں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بہترین ایک عاشق کی طرح، اور اپنے سارے دل کی بات خدا سے کہتے چلے جائیں۔ جب ہم خدا سے کہہ دیتے ہیں نا عزیزان گرامی، تو پھر وہ ایسا رازدار ہے کہ پھر اس کے بعد اپنی بات کسی سے کہنے کی ضرورت باقی رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خدا سے کہہ دیا۔ جب خدا سے کہہ دیا تو سمجھ لیں ہمارا کام ہو گیا۔ تو یہ عشق الہی ہے جو انسان کو ہر حد سے گزر جانے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور جب انسان اس عشق میں عروج کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے روایت آ جاتی ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی کیا؟ مومن کھڑا ہوا زمین پر ہے لیکن اس کی روح معراج پہ ہوتی ہے، اس کی روح عروج پہ جا چکی تھی، اس کی روح لقاء اللہ کی منازل کو طے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کر سکتے ہیں، یہ سب کے لیے ممکن ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ناممکن ہو، لیکن ساری بات ہے کہ عشق کو سمجھیں۔ پھر میں اپنی بات کو مختصر کروں، کچھ وہ آیات ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ مثلا ایک مقام پہ فرماتے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک کرنے والوں سے محبت، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا ہے، تمام دنیا کی آلودگیوں سے پاک رکھا ہوا ہے۔ وجہ محبت کی اللہ کی کیا ہے بندے سے؟ کہ بندہ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو رہا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار عالم وجہ بتا رہا ہے اپنی اس محبت کی کہ کیوں محبت کر رہا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبوں سے متقین سے محبت کرتا ہے۔ متقی کون؟ جس نے اس دنیا کی رنگینیوں سے اپنے دل کو ہٹایا ہوا ہے۔ رہبانیت نہیں ہے عزیزان کہ ہم کہتے سب کچھ چھوڑ کے ایک گوشہ و کنار اپنے لیے اختیار کریں، نہیں، سب دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے موجود ہیں، استفادہ کر رہا ہے، لیکن ایک حد میں رہ کے، حد سے تجاوز نہیں کر رہا۔ تو کہا ان اللہ یحب المتقین، پروردگار عالم تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو تیسری جو آیت ہے جو اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ دو طرفہ محبت ہے، خدا بھی محبت کر رہا ہے اور بندے بھی محبت کر رہے ہیں۔ تو فرماتا ہوا نظر آتا ہے پروردگار عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، بہت جلد پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایک ایسی قوم کو بھیجے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے اور جو جن سے خدا محبت کرتا ہوگا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، بہت جلد
پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو لائے گا، کیا ہوگا؟ یحبہم، جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت بھی امکانات میں سے ہے کہ خدا بھی محبت کرے، بندے بھی محبت کریں، اور محبت کا اظہار بندے کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ محبت الہی ہے۔ میں اپنی بات کا بہت خلاصہ کریں تاکہ اس مختصر سے عشرے میں، مختصر سے وقت میں اس میسج کو اب تک پہنچا سکوں کہ یہ محبت الہی ہے۔ اور جب کوئی محبت الہی سے سرشار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک خدا کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تسلیم ہو گئے، اور جب تسلیم ہو گئے تو ان کی زندگی سے میں ختم ہو گئی، میں نہیں، جو کچھ ہے خدا کی ذات ہے، مجھ پر حاکم کون ہے؟ پروردگار عالم ہے، جو کرے گا خدا کرے گا، میں اپنا کام کروں لیکن میرے تمام کاموں پر غالب کون؟ پروردگار عالم، کہ میں کچھ بھی ارادہ کروں لیکن میرے ارادے اس وقت مجھے ٹوٹتے نظر آتے ہیں کہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ کا ارادہ میرے ارادے کے پر غالب آ گیا۔ بس زندگی میں یہی محبت ہے کہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہا جائے، اور خاص طور سے یہ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے ہی صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان اسلام کے لیے، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب ان سے کہا جائے کہ جناب آپ 4 رکعت نماز ظہر پڑھیں تو کہتے نہیں ہم نے تو سفر میں 2 رکعت پڑھی تھی۔ نہیں، یہ حب الہی کا تقاضا ہے کہ جس وقت جیسا حکم دے دیا جائے ویسے ہی اطاعت کی جائے۔ میں کہوں کہ بھئی میں تو ابھی سفر میں فرصت سے ہوں، میرے پاس تو کوئی کام بھی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، میں تو 4 رکعت نماز پڑھوں گی، لیکن میری وہ 4 رکعت نماز قبول نہیں ہوگی۔ کس لیے؟ کہ میں نے حکم عدولی کی ہے۔ میں گھر پہ ہوں، میں کہوں مجھے بہت مصروفیات ہیں، میں بجائے 4 کی 2 رکعت نماز پڑھ لوں، نماز قصر پڑھ لوں، مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کس لیے؟ کہ میں تابع ہوں، میں بندی ہوں خدا کی، بس جو وہ کہتا جائے گا میرا کام ہے بے چونو چرا بغیر کچھ کہے اس پہ تابع ہو جانا، اس پہ مطیع ہو جانا، اسی کو کہا گیا اسلام ہے۔ پس عزیزان گرامی، جب یہ عشق الہی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اگلی منزل پہ جاتے ہیں۔ اب وہ اگلی منزل کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے سبب رسول اللہ سے محبت کرنا، رسول گرامی سے محبت کرنا۔ اور رسول گرامی کی اگر ہم محبت کی مثالیں دیکھیں تو آج معلوم نہیں کیوں ہم ایسے ہو گئے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز بدعت ہو گئی، یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، یا رسول اللہ کہہ دو شرک ہو گیا۔ میرا موضوع نہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک دم سے یہ بات آ گئی، میں نے اس لیے اشارہ کیا۔ ہم اس بحث میں الجھ گئے کہ ان کو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، ان کو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں وہاں رسول نے پکارا بھی ہے مدد کے لیے، اللہ کے حکم پہ رسول نے مدد مانگی ہے۔ جب اللہ کے حکم پہ رسول نے مدد مانگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کسی سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جب کوئی انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس خدائی محبت کے سبب اسی رسول اللہ سے محبت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس اللہ کو پہچانوانے والا رسول ہے۔ میں اور آپ طاقت نہیں رکھتے تھے، ہمارا صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ خود سے رسول اللہ کو پہچان لیں، نہیں پہچان سکتے تھے۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ خانہ کعبہ میں 365 بت رکھے ہوئے تھے؟ اور ہم آج کے دور میں سمجھتے شاید بہت آسان بات تھی کہ جناب رسول نے کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا۔ اتنی آسان بات نہیں تھی۔ 40 سال تبلیغ رسالت کی ہے خدا کے رسول نے، اور ان کو اس بات کا قائل کیا ہے کہ اپنی محبتوں کو للہ بنا لو، اپنی عبادتوں کو اس خدائے واحد کے لیے بناؤ کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ نظر نہیں آتا آنکھوں سے۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہمارے لیے ان سب چیزوں کو ریئلائز کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات ہی نہیں، ایسا کہہ دیا ہو گیا، نہیں، بہت مشکل کام تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے کے عرب کے درمیان رہ کے ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان تمام بتوں کو چھوڑو، ان تمام بتوں کو توڑو، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرو، اور یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو تمہارے اپنے ہاتھ میں بنے ہوئے ہیں، کس کو مانو؟ کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت مشکل بات تھی، لیکن خدا کے رسول نے اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔
اور جب ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا تو پروردگار عالم نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. اور کیسی محبت ڈال دی کہ روایت بڑی مستند روایت ہے. کہتے کہ جب خدا کے رسول گھر سے نکلتے تھے مسجد جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنا چاہتے تو لوگ ان کے سامنے اپنے ظروف، اپنے برتن رکھ دیا کرتے تھے. کس لیے کہ خدا کے رسول وضو کریں گے، کلی کریں گے تو ان کے دہن مبارک سے مس ہونے والا پانی ہمارے لیے تبرک ہو جائے گا. کہاں مسلمان رسول کے دہن سے لگنے والے پانی کو تبرک سمجھ رہے ہیں، اور آج کا مسلمان اگر یا رسول اللہ کہہ دے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے. بس نہیں کہ ہمیں کہاں چلے گئے ہم لوگ، معلوم نہیں اسلام کو ہم نے کس رخ پہ لے جا کے تنہا چھوڑ دیا. اصحاب رسول انصار رسول کی کیفیت یہ تھی، جب رسول راستہ چلتے تھے وہ ان کی قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے، اپنی آنکھوں سے مس کرتے تھے. کس لیے؟ جانتے تھے کہ تبرک ہے. رسول جس مقام سے گزر جائیں، جس مٹی پہ پیر رکھ دیں، وہ مٹی نہیں ہے، وہ سونا ہو گئی ہے. رسول جہاں جہاں چل رہے ہیں وہ زمین عام زمین نہیں رہ جاتی. بس خلاصہ یہ کہ محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں رسول کا ایک دانت شہید ہو گیا تو اس کو معلوم نہیں کون سا دانت شہید ہوا، تو پسائے دانت توڑ دیے. حب رسول میں معلوم نہیں رسول کا کون سا دانت ٹوٹا تھا. اب ایسے کرا نہیں، ماں سے اجازت لے کر آئے رسول کی زیارت کے لیے. اجازت دیتی کہ بس کھڑے کھڑے ملنا، واپس آ جانا. آئے ہیں تو رسول موجود نہیں تھے. رسول موجود نہیں تھے، صرف کھڑے ہوئے ہیں، معلوم کیا واپس چلے گئے. جب رسول آئے تو کہا میں ویسے خوشبو سونگھ رہا ہوں. کہا کون آیا تھا؟ کہا ویسا آیا تھا، میں خوشبو سونگھ رہا ہوں. کیوں؟ وہ خوشبو جو اس محبت کی سبب سے پیدا ہوئی وجود اویس میں. پس جانے کے میں اگر کوئی ان سے متمسک ہو جاتا ہے، ان سے متوسل ہو جاتا ہے، اس کے وجود میں اللہ خوشبو بسا دیتا ہے. اسی طرح ایک واقعہ بس سماعتوں کی نظر عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کروں گی کہ رسول گرامی نے اپنے اصحاب کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا، یہ پروگرام بنایا کہ ہم تبوک جائیں گے. سب تیار ہوئے، اپنا سامان سفر لیا، چلا، سب چلنا شروع ہو گئے. انہیں میں جناب ابو ذر غفاری بھی موجود تھے. اور ابو ذر غفاری کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا اونٹ بہت کمزور، بہت لاغر تھا، بہت آہستہ چل رہا تھا. رسول آگے تھے، اصحاب رسول آگے تھے، کچھ لوگ پیچھے رہتے چلے گئے. جو پیچھے رہ جاتا اصحاب کہتے ہیں رسول گرامی فلاں شخص رہ گیا، تو رسول فرماتے تھے اگر اس کا جانا حق میں اچھا ہے تو اس کو جانے دو، اور اس کا پلٹ آنا حق میں بہتر ہے تو خدا کرے وہ پلٹ آئے. جو لوگ پیچھے رہتے گئے رسول کو بتاتے تھے، رسول یہی جملہ تکرار کرتے رہے. یہاں تک کہ جناب ابو ذر بھی تقریباً میلوں پیچھے رہ گئے، میلوں پیچھے. کس لیے؟ کہ ان کا اونٹ چل نہیں پا رہا تھا، سفر نہیں کر پا رہا تھا. اب بڑے پریشان ہوئے، کرے تو کیا کریں. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے، ابو ذر بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئے، ابو ذر نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. خدا کے رسول نے یہی جملہ دہرایا، اگر ان کا آنا خیر ہے تو آ جائیں، پلٹ آئیں، اگر نہیں واپس چلے جائیں. ادھر ابو ذر پریشان، اونٹ آگے نہیں بڑھ رہا، تو انہوں نے یہ کیا کہ سارا سامان اونٹ پر سے اٹھایا، اپنے اوپر لادا. سوچیے، تصور کیجیے، صحرا کا سفر، گرمی کا عالم، لیکن عشق ان سب چیزوں سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. وہ سامان جو اونٹ پر لادا تھا اپنے اوپر رکھا اور پیدل چلنا شروع کر دیا صحرا میں، بیابان میں. یہاں تک ایک مقام پہ پہنچے تو ان کو پہاڑوں کے درمیان سے، چٹانوں کے درمیان سے چشمہ بہتا نظر آیا. لمحے کو رکے، ہاتھ لگایا پانی کو، محسوس ٹھنڈا ہے، ذائقے دار ہے. فوراً اٹھایا اور بھر لیا کہ میں پہلے نہیں پیوں گا، پہلے خدا کے رسول کو پانی پلاؤں گا، کیونکہ وہ حبیب خدا ہیں. پانی بھرا، سفر پہ روانہ ہوئے. تصور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. عرب کی گرمی میں کوئی شخص سامان کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس سامان میں ظاہر وزن تو ہوتا ہے نا، سامان بھی ہے، پانی بھی لیے ہوئے. یہاں تک کہ روایت کہتے ہیں کہ جب یہ قریب پہنچے ہیں تو لوگوں نے کہنا شروع کیا رسول خدا کچھ ہیولا سا نظر آ رہا ہے، ہیولا سا نظر آ رہا ہے، یعنی کچھ ہمیں دور سے کچھ وجود نظر آ رہا ہے، کچھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا یہ تو ابو ذر ہیں. اور جیسے ہی ابو ذر رسول گرامی کے قریب پہنچے ہیں زمین پہ گر گئے.
رسول کی نظر جیسے ہی پڑی، کہا کہ جلدی سے ابو ذر کو پانی پلا دو، جلدی سے پانی پلا دو۔ تو بڑی نحیف آواز میں، بڑی کمزور آواز میں کہا کہ پانی میرے پاس موجود ہے۔ تو رسول فرماتے ابو ذر پیا کیوں نہیں؟ ابو ذر پیا کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں آپ سے پہلے کیسے پی لیتا، آپ سے پہلے کیسے پی لیتا ہے رسول خدا؟ میں نے یہ پانی آپ کے لیے محفوظ کر کے رکھا تھا کہ پہلے آپ پئیں گے، بعد میں پیوں گا۔ ایسے اصحاب رسول تھے عزیزان گرامی، جو رسول کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اتنی حیثیت دیتے تھے۔ لیکن متاسفانہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ وہ تھے جنہوں نے رسول کا دور دیکھا، کچھ وہ تھے جنہوں نے رسول کا دور نہ دیکھا، اس کے باوجود عشق رسول ان کے دلوں میں تھا۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے دور دیکھا لیکن اس کے باوجود عشق رسول ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ اگر عشق رسول ہوتا، محبت رسول ہوتی، تو کبھی بھی رسول کی تعلیمات کو فراموش نہ کرتے۔ آج اول محرم ہے، آپ سب جانتے ہیں، عاشورہ محرم ہے۔ جب عاشورہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو مومنین کی دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ سوائے حسین کے کچھ نہیں سنائی دیتا، سوائے حسین کے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اگر زبان پر آتا بھی ہے تو صرف السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کاش مسلمانوں نے عشق رسول کو سمجھا ہوتا، کاش مسلمانوں نے سمجھا ہوتا کہ وہ حسین جو نواسے رسول ہے، وہ حسین جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، وہ حسین جسے رسول مدینے کی گلیوں میں اپنے کاندھوں پر پھرایا کرتے تھے، وہ حسین جسے رسول اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ معاویہ کے بعد یزید نے بیعت کا سوال کر دیا، اور جب بیعت کا سوال کیا سب سے بیعت لے لی گئی۔ کہا سب سے مشکل کام حسین سے بیعت لینا ہے، اور اگر حسین سے بیعت لینے میں ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو ہماری حکومت ہو جائے گی۔ کئی ہیلے بہانے اختیار کیے گئے، دربار میں بلایا گیا، لیکن امام نے ایک جملہ کہا، اور وہ تاریخی جملہ موجود ہے۔ امام فرماتے کہ مجھ حسین جیسا تجھ یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اصل یہ غرور نہیں ہے، یہ فخریہ جملہ ہے کہ مجھ حسین جیسے، یعنی میں حسین، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، میرے پیچھے 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ ہیں۔ مجھ حسین جیسا تجھ عزیز جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب بیعت سے انکار کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ شہر چھوڑ کے جانا ہے۔ بہت مشکل وقت تھا امام کے لیے، بہت مشکل کام تھا امام کے لیے۔ واپس آئے ہیں، سب سے کہا سامان سفر تیار کر لو، سفر کرنا ہے۔ مکے جا رہے ہیں، مکے کی طرف روانگی ہے۔ نانا کی لحد پر آئے ہیں، نانا کو وداع کرنے کے لیے آئے۔ اے نانا، آپ کی امت مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، نانا میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں واپس نہیں آ سکوں گا، نانا میری واپسی نہیں ہوگی۔ یہی غربت حسین ہے کہ جس کے لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شبیب سے، اے شبیب جب بھی محرم آیا کرے حسین کو ضرور یاد کیا کرو، اور جس وقت حسین کی یاد آئے بس ایک جملہ کہا کرو، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بار بار جملے کی تکرار کرے، ایسا جیسے روز عاشورہ اصحاب امام کے ساتھ امام کے لشکر میں جنگ کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کرو، جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، جب تم پہ کوئی پریشانی آئے، تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، تو ان مصیبتوں میں ہمارے جد کی مصیبت کو یاد کر کے رویا کرو۔ بس حسین نانا سے رخصت ہوئے ہیں، رخصت ہونے کے بعد بھائی کی لحد پر آئے ہیں، اور بھائی سے رخصت ہونے کے بعد ماں کی لحد پر آئے ہیں۔ روایت کہتے کہ امام نے اپنے آپ کو ماں کی لحد پہ ایسے گرا دیا جیسے کوئی بچہ ماں کے قدموں سے لپٹتا ہے۔ امام ماں کی لحد کے پائنتی آ کر بیٹھ گئے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے اماں حسین رخصت ہو رہا ہے، اماں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں حسین آپ سے وداع کے لیے آیا ہے۔ بس میرا دل یہ کہتا ہے یقیناً جب حسین نے یہ غربت بھرے جملے کہے ہوں گے تو ماں نے تڑپ کر کہا ہوگا
اے بیٹا حسین، تو وہ ہے کہ جن کے لیے میں نے اپنے بندے کفن توڑ دیے۔ حسین کیسے ممکن ہے کہ تو سفر پر جائے تیری ماں ساتھ نہ ہو؟ حسین تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں ساتھ ساتھ ہوگی۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے ناصروں کو قلب محمد و آل محمد کی تسکین کا سبب بنا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین پریشان حال ہیں، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار اس وبا سے، کرونا کی وبا سے پوری دنیا کو نجات دے دے۔ علماء و مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ ہمیں علماء حق کی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں محمد و آل محمد کی خدمت، ان کی زیارت کی توفیقات ہمیں حاصل رہیں۔ بعد موت ان کی شفاعت کا مستحق قرار دے دے۔ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم امام کے انصار و اصحاب میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔